السلام علیکم شیخ. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله كله كويس؟ كويس. ما شاء الله. ها ناظرین، اس وقت میں یہاں جدہ میں ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت ایک خشک فروٹ کی دکان ہے، ایک پنسار سٹور ہے، اس کے اوپر ہوں. جدہ میں یہ کوئی بھی خشک فروٹ پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ دکانیں ہیں خشک فروٹ کی، اور یہاں تک کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، باہر ایک بندہ ٹھیلے والا ہے، ایک اس کے پاس وین گاڑی ہے جس کے اوپر وہ گھوم گھوم کے بھی خشک فروٹ بیچتا ہے. ناظرین، یہ پھل یہاں پہ اس قدر زیادہ کیوں کھائے جاتے ہیں؟ خشک پھل جو ہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ یہ جو خشک پھل ہیں یہ آپ کی زندگی کو بڑھاتے ہیں، اور آپ کے جسم میں یہ جو کینسر اور اس طرح کی شدید بیماریاں آ رہی ہیں، آپ کا بلڈ کینسر اور آپ کا کینسر اور فالج اور شوگر اور بلڈ پریشر، ان سب کو کنٹرول کرتے ہیں. کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور ان میں کیا کیا چیز جو ہے پائی جاتی ہے. ناظرین، اگر خشک پھلوں کی آپ فیملی کو دیکھیں تو بہت لمبی ہے، جس میں خوبانیاں بھی ہیں اور جس میں کھجوریں بھی ہیں، اور ایک بہت لمبی چوڑی فیملی ہے. لیکن جو بہت ضروری پھل ہیں وہ چار آج کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ، جن میں سے ایک ہے بادام، 2 نمبر پہ ہے کاجو، 3 نمبر پہ اوپر ہے اخروٹ، اور 4 نمبر کے اوپر کشمش ہے. ناظرین، میں ایک خاندانی حکیم بھی ہوں، اور باپ دادا پردادا سے بھی میرے اندر یہ چیزیں چلی آ رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے جدید ریسرچ کی ہے جو اس وقت امریکہ میں اور یورپ کے ممالک میں اور آسٹریلیا میں، جنوبی افریقہ میں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں جو ریسرچ ہو رہی ہیں ان کی بھی میں ساتھ ساتھ سٹڈی کرتا ہوں. اور یہ پوری سائنس جو میڈیکل سائنس ہے یہ اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ یہ خشک پھل جو ہیں ان کے اندر ایسے وٹامنز، ایسے فائبر اور ایسی پروٹینز اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک لمبی زندگی جو ہے آپ کو دیتی ہیں، اور ایک صحت مند زندگی دیتی ہیں، اور آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہیں. ناظرین، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بادام. ناظرین، اگر بادام کی خاصیتیں جب میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں گا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. بادام کے اندر اتنی چیزیں ہیں جیسے جھوٹ بولا جائے. یعنی کہ یقین آپ نہیں کریں گے کہ یار یہ اتنے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بادام جو ہے عورت مرد دونوں کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن عورتوں کے نوجوانی اور عورتوں کا جو نوجوانی کا حسن ہوتا ہے اور ان کی سکن ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے یہ. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سدا جوان رکھتا ہے. اچھا، آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں گا کہ جیسے یہ انڈیا پاکستان کا موسم ہے تو یہاں پہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ گرم ہوتا ہے خشک فروٹ اور گرمیوں میں ہم نہیں کھا سکتے. وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ مقدار میں ہم گرمیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، اور ایک حد کے اندر ہی کھانا چاہیے. آپ 4-5 بادام جو ہے روزانہ کھا سکتے ہیں گرمیوں کے اندر. بادام جو ہے کولیسٹرول کو بہت کم کرتا ہے. ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ بادام جو ہے یہ آج کل کا جو پرابلم ہے ہر بندے کا وہ ہے کولیسٹرول زیادہ ہو جانا، جس کی وجہ سے ہر تیسرے بندے کو سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور خون کا بہاؤ نہیں ہوتا. تو بادام کے اندر جو ہے یہ اعلیٰ سطح کی وٹامن ای پائی جاتی ہے اور اینٹی آکسیڈیشن تشکیل پائی جاتی ہے. یہ بادام جب آپ کھاتے ہیں تو وٹامن ای کی وجہ سے اینٹی آکسیڈیشن تشکیل ہو جاتی ہے، جو آپ کے جو خلیے ہیں ان کی نشو و نما کو بہتر کرتا ہے. یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دل جو ہے وہ صحت مند رہے گا. اور یہ جو ہے بادام ہے یہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے، اور بادام بلڈ شوگر کو باقاعدہ بناتے ہیں اور بلڈ شوگر کو کم کرتے ہیں. یعنی کہ نسیان جس کو کہتے ہیں، بھول جانے کی بیماری میں بھی بادام جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ خواتین کے یہ جو نسوانی حسن ہوتا ہے اس کے لیے اور ان کی جلد کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں، اور خواتین کو یہ بہت زیادہ جوان کر دیتے ہیں. اسی طرح مردوں میں ایک پروسٹیٹ بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے عمر کے ساتھ، جس میں ان کا پیشاب رکنا شروع ہو جاتا ہے اور پروسٹیٹ کینسر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بادام جو ہے اس سے بھی اس کو بچاتا ہے.
اللہ۔ اور جو چیز آپ کو بھول گیا بتانی، یہ نمبر 8 کے اوپر یہ ہے کہ بادام آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر بہت ساری جو آپ کا جو وٹامن ای ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے یہ موتیے کو ختم کر سکتا ہے، اور یہ آنکھوں کی نظر کو تیز کرتا ہے، اور یہ بہت ہی مفید ہے آنکھوں کے لیے، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہے بادام، اس لیے یہ آپ کی جو عمر بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے، اور آپ کو نوجوانی کی طرف جو ہے یہ لے کے جاتا ہے، آپ کی دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ باتیں کرے اسے کہ یار چپ کر یار، میں بادام نہیں کھا دے، تو جب بھی آپ بادام کھائیں گے تو آپ کے دماغ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایل کارنیٹائن اور رائبوفلون ہوتا ہے جو دماغ کے خلیوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ خون کی کمی ہو آپ کو تو بادام جو ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، خون کی کمی کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ بادام کے آپ کے اعصاب کے لیے بہت اچھے ہیں، میگنیشیم کی وجہ سے جو بادام جو ہے اس میں صحت مند میٹابولک ریٹ بڑھنے میں بھی مدد ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بادام ہے آپ کے اعصاب کے لیے، اور میگنیشیم جو ہے ہڈیوں کی بافتوں کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ پرابلم ہوتے ہیں جو پیدائشی خلیوں کو روکتے ہیں، جو بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ نہیں پیدا کر سکتی، اور یہ فولک ایسڈ اور ایسا صحت مند جناب یہ خلیوں کی نشو و نما کرتا ہے، جس سے جینز کی زندگی کے چکر میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ حاملہ خواتین جو بادام کا استعمال کرتی ہیں وہ اپنے بچے کو کسی بھی قسم کی پیدائشی خرابی سے بچا سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تو بادام کی باتیں تھیں، اب ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کاجو کے بارے میں۔ ناظرین کاجو میں بہت اچھی خوشبو پائی جاتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو ہم کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور کاجو کھانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بادام کی طرح کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، اور کاجو جو ہے یہ فالج کے حملے سے بآسانی بچا سکتا ہے، کیونکہ کاجو میں خاص قدرتی قسم کی طاقت موجود ہے جس سے ہر انسان میں بیماریوں سے بچنے کی قوت مدافعت بڑھ جائے۔ کاجو جو ہے وہ اتنی طاقت دے دیتا ہے بدن میں کہ وہ بے شمار طاقت جو ہے ہونے کی وجہ سے وہ پھر فالج کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ کاجو جو ہے یہ وزن کو کم کرتا ہے۔ یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ ہڈیوں کے درد سے کاجو جو ہے وہ بچاتا ہے۔ کاجو کے استعمال سے بینائی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نابینا بندہ تک بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ کاجو کو لگاتار استعمال کرے تو۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ حفظ کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں بچے پڑھائی والے، اس میں قرآن پاک حفظ کرنے میں، اور دوسری آپ کی جو ہے آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی ذہنی نشو و نما اس طرح ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ناظرین یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے، جو کاجو جو ہے ابھی میں آپ کو لمبی تفصیل نہیں بتا سکتا کہ وٹامنز، کاپر، سیلینیم، زنک اور آئرن موجود ہوتا ہے، جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ کاجو جو ہے یہ بہت اچھا ہے، اور آپ کاجو کو ایسے بھی کھائیں، اور جگہ آپ کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی استعمال کر کے کھائیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اخروٹ کی۔ ناظرین ایک بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جو پھل، جو چیز جس طرح کی بھی ہوتی ہے اسی طرح کے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ اب اخروٹ کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم آپ سے بیان کریں گے، لیکن جب آپ اخروٹ کو دیکھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی دماغ ہے، اور جس طرح ہماری یہ کھوپڑی ہوتی ہے ایک سخت قسم کی، اور اس کے اندر ہمارے دماغ کی جو شکل ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح محفوظ کیا ہوتا ہے ایک چھلکے میں، جو ایک تھوڑی کی ضرب سے ٹوٹتا ہے، اور اس کے اندر جناب یہ دماغ کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ ناظرین معدے کے امراض اور کینسر یہ اس کی سب سے بڑی چیز ہے۔ دماغی جو امراض ہیں وہ تو نمبر 1 ہیں اس میں، کہ دماغ کو جو ہے یہ ذہنی نشو و نما کرتا ہے دماغ کی، اور دماغ کے لیے بہت ہے کیونکہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی کمی جو ہے یہ دور کرتا ہے۔
پھر کینسر کو روکتا ہے اور معدے کے امراض کو روکتا ہے۔ ناظرین، جیسے ابھی بات کر رہے تھے بادام کی، اسی طرح جو کاجو اور بادام میں تھا کہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مردوں کا بانجھپن ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اخروٹ ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ڈیل ویئر یونیورسٹی کی تحقیق جو ہوئی ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی اور حیرت انگیز چیز ہے کہ آپ کوئی اور دوائی کے بجائے اگر صرف ان لوگوں کو آپ اخروٹ کھلائیں کہ جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے معذور ہوتے ہیں، تو ایسے فینسی ایسڈ اس کے اندر موجود ہو جاتے ہیں کہ ان خلیات کو پہنچنے والے نقصان، جو مردوں کے خلیات کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی بات آگئی شوگر والی، ذیابیطس اور شوگر سے بھی جناب یہ بچاتا ہے۔ جلدی صحت کے لیے اپنی جو آپ کی سکن ڈیزیز ہوتی ہیں، جلدی صحت جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں کشمش کی۔ ناظرین، کشمش ہم کہتے ہیں خشک انگور کو۔ ان میں ناظرین آئرن، فائبر، پوٹاشیم، میگنیشیم بھرپور پایا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کو قوت مدافعت آپ کی بڑھاتی ہیں، یہ سارے خشک میوہ جات میں ہوتی ہیں، اور آپ کو کم از کم 5 دانے جو ہیں یہ ضرور کھانے چاہیے۔ عورتوں کو اس کا حد سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بتایا چکا ہے کہ ان کا جو زنانہ حسن ہے وہ واپس آتا ہے، ان کا بالکل نوجوان ہو جاتی ہیں، اور ان کے چہرے کے اوپر ان کی جو چھائیاں ہیں، سکن ہے، اور اینٹی ایجنگ جو ایجنٹ ہیں جو بڑھاپے کو بناتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے عورتوں کی جوانی کے لیے۔ ابھی کیا کیا جائے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آج میں نے آپ کو یہ جو 4 بڑے تھے یہ بتائے ہیں، لیکن جیسے بادام کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح انگور کے بارے میں ایک چیز میں بتا دوں اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ آپ اگر کچھ اور بھی نہیں کھا سکتے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ بہت مہنگے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکے، تو آپ کم از کم یہ میوہ جس کو ہم میوہ کہتے ہیں، کشمش کو ہم میوہ کہتے ہیں، خشک انگور کو، اور بادام، بس یہ 2 کھا لیں، یہ دونوں ملا کے، یعنی کہ اگر سردیاں ہیں تو مٹھی بھر کھا لیں، اور اگر گرمیاں ہیں تو 3-3 4-4 دانے بھی گا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایسی صحت ملے گی کہ آپ ساری زندگی جوان رہیں گے اور کسی قسم کی فکر پریشانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، ملتے رہیں گے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔